ہسٹورین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 20ویں ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ یہ آخری ایپیسوڈ ہوگی۔ چنگیز خان کا پیغام ملتے ہی اس کے لشکر کے مختلف حصے جو مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے دریائے سیہوں کے کنارے چنگیز خان کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیٹا طلائی خان، جسے وہ اپنا سپہ سالار اعلیٰ بھی سمجھتا تھا، خراساں کے راستے اس کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ سامان سے لدے ہوئے سینکڑوں اونٹوں کی قطاریں بھی لے کر آیا تھا۔ دوسرا بیٹا چغتائی خان بھی کوستانی سلسلوں سے ہوتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ وہ چنگیز خان کے لیے 1,00,000 گھوڑے لے کر آیا جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد چنگیز خان کا بیٹا اوغدائی بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ صحرائے گوپی جو چنگیز خان کا مسکن تھا سے اس کا پوتا قبلائی خان جو طلائی خان کا بیٹا تھا، وہ دریائے سیہوں کے کنارے پہنچا، جہاں چنگیز خان نے مجلس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند دنوں کے بعد چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی جو چنگیز خان کے نامور سالار سوبدائی کے ساتھ پولینڈ پر حملہ آور ہونے کے لیے گیا تھا، وہ بھی چنگیز خان کے پاس دریائے سیہوں کے کنارے پہنچ گیا۔ اب چنگیز خان نے دریائے سیہوں کے کنارے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو اس نے فتح کے دوران حاصل کیا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر سلطان علاء الدین کا تاج بھی تھا اور ہاتھ میں جو عصا تھا وہ بھی سلطان علاء الدین کا ہی تھا۔ فتح کا جشن شروع کرنے سے پہلے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں کو چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے دونوں ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسے سامنے کھڑا کر کے چنگیز خان سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی گزشتہ فتوحات کا ذکر کرتا رہا۔ کچھ دن تک چنگیز خان اپنے منگولوں کے درمیان دریائے سیہوں کے کنارے فتح کا جشن مناتا رہا۔ پھر اس نے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو مغرب کے ان علاقوں پر حاکم مقرر کیا جو دریائے وولگا کی طرف تھے۔ خود اس نے اپنے سارے سالاروں اور بیٹوں سے مشورہ کرنے کے بعد چین پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ چین کے وہ علاقے جو اب تک اس کے حملوں سے بچ گئے تھے، ان پر دھاوا بول کر انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ لیکن چنگیز خان کو دوبارہ چین پر حملہ آور ہو کر مزید علاقے فتح کرنے کی مہلت نہ ملی۔ چین پر تیسرے حملے کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے سرکردہ منگولوں کو اس نے اپنے پاس جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ اس کا چھوٹا بیٹا طلائی خان لشکریوں کا سپہ سالار ہونا چاہیے۔ اس نے دوسرا یہ حکم دیا کہ مغرب کی وہ زمینیں جو جوچی کو دی گئی ہیں، ان کے مشرق کے جو علاقے ہیں ان پر اس کے بیٹے چغتائی کی حکومت ہوگی، جبکہ اپنے چوتھے بیٹے اوغدائی کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے بعد منگولوں کا خان اس کا بیٹا اوغدائی ہوگا۔ آخرکار یہ تمام فیصلے لینے کے بعد چنگیز خان کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوپی کے اس پار اس کے مرکزی شہر قراقرم لایا گیا۔ جس راستے سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر گزرتا اسے قتل کر دیا جاتا، تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ چنگیز خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی، تب اسے دفن کرنے کے لیے صلاح مشورہ بھی ہوا۔ منگولوں میں یوریان نام کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کے سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے صنوبر کے کسی درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ تاہم صنوبر کا ایک اونچا اور گھنا درخت ایسا بھی تھا جسے چنگیز خان بہت پسند کرتا تھا، اور اس کے درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ اس صنوبر کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ صنوبر کے اس بڑے درخت کے ارد گرد اور بھی چھوٹے چھوٹے صنوبر کے درخت تھے جنہوں نے ایک طرح سے بڑے صنوبر کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت تلے ایک بہت بڑی کھائی کی صورت میں چنگیز خان کے لیے ایک قبر کھودی گئی۔ چنگیز خان کے آخری دنوں میں انتہائی خوبصورت اور نازک لڑکیاں اس کی خدمت پر رہتی تھیں، جو اس کے سامنے ناچتی اور گاتی تھیں اور اس کا دل بہلاتی تھیں۔ انہیں بھی قبر کے کنارے کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے آخری دنوں میں جس گھوڑے پر سواری کی تھی، پہلے اس گھوڑے کو مار دیا گیا، اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک کر لیا گیا اور انہیں صاف ستھرا کر کے دھویا گیا۔ اس کے بعد کھائی کی صورت میں جو اس کی قبر کھودی گئی تھی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس خیمہ میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار
اور اس گھوڑے کی ہڈیاں جس پر اس نے سواری کی تھی اور انہیں جلا کر صاف کیا گیا تھا وہ بھی خیمہ کے اندر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ قبر بند کرنے کے بعد مٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دبا دیا گیا۔ وہ چھکڑا جس میں اس کے تابوت کو چین کی سرزمین کی طرف سے لایا گیا تھا اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قبر کے ارد گرد جو جھاڑیاں تھیں ان کے اندر عود اور کافور جلا دیا گیا اور ایک قبیلے کے جوانوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ جب تک قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت بلند نہیں ہوتے اور وہ چنگیز خان کی قبر کو پوری طرح ڈھانپ نہیں لیتے اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ چنگیز خان کی قبر میں اس کی تلوار، اس کی ڈھال، اس کی کمان اور گھوڑے کی ہڈیاں اس لیے دفن کی گئی تھیں کہ منگولوں کا خیال تھا کہ بے شک چنگیز خان مر چکا ہے لیکن اس کی روح اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جس مرنے والے کا خون نہ بہا ہو اس کی روح جسم کے اندر ہی رہتی ہے۔ کچھ مغولوں کا یہ بھی خیال تھا کہ چنگیز خان کی روح جسم سے علیحدہ ہو کر ان پرچموں میں منتقل ہو گئی ہے جو پرچم جنگ کے دوران چنگیز خان استعمال کیا کرتا تھا۔ اکثر بوڑھے منگول اپنے لشکریوں سے کہا کرتے تھے کہ اب چنگیز خان کا نام اونچی آواز میں نہ لیا کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کی وہ روح پرچوں میں منتقل ہو گئی ہے، وہ نکل جائے گی اور منگولوں کو آئندہ جنگوں میں فتح نہ ہوگی۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار کھڑے کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، چنگیز خان کے حوالے سے یہ آخری قسط تھی جو کہ جاری کر دی گئی ہے۔ چنگیز خان کے حوالے سے ہسٹورین ٹی وی نے ٹوٹل 20 اقساط جاری کی ہیں، آپ انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا لنکس کو اپنی یوٹیوب لائبریری میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریں۔